وعلى سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو الصلاة والسلام۔ میرے محترم عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المکرم کے گزر جانے کے بعد جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا نام ہے شوال المکرم۔ شوال اور المکرم یہ دو ورڈ ہیں الگ الگ، یہ دو سے مل کر ایک نام بنا ہے شوال المکرم۔ شوال الگ ہے، المکرم الگ ہے۔ شوال کے عربی ڈکشنری میں معنی آتے ہیں اوپر چڑھنے کے، کئی معنی اس کے آتے ہیں۔ ایک معنی آتے ہیں اوپر چڑھنا، بلند ہونا، ایک معنی آتے ہیں ہلکا ہونا، ایک معنی آتے ہیں اٹھ جانا۔ شوال کو شوال کیوں کہتے ہیں؟ اس مہینے کا نام جو اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، شوال کیوں رکھا گیا؟ تو علماء اس بارے میں چند باتیں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان مہینوں کے ہمیں نام بھی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی قوم کی پہچان جو ہوتی ہے جب تک اس کی پہچان باقی رہتی ہے تب تک وہ قوم باقی رہتی ہے، جب اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ چیز جب اپنی پہچان کھو دے تو پھر دھیرے دھیرے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم مساجد تعمیر کرتے ہیں، یہ بھی ایک اینٹ، پتھر، ٹائلز اور سیمنٹ سے بنا ہوا ایک گھر ہے، ایک عمارت ہے، اور وہ گھر بھی ہیں جنہیں ہم بناتے ہیں، جن میں ہم رہتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کچھ پہچان ہے۔ ہم جب گھر بناتے ہیں تو کسی بھی رخ پر بنا سکتے ہیں اس کو، لیکن جب مسجد بنے گی تو اس کا رخ کعبے کی طرف ہوگا۔ پہلی پہچان یہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، اس کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس وسعت بھی ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر میناریں بھی بناتے ہیں۔ یہ دور سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ گھر پر مینار نہیں ہوتی، مسجد پر مینار ہوتی ہے۔ اور پیسے ہوں، چھت بڑی بھی ہو، گنجائش بھی ہو تو ہم اس کے اوپر گنبد بناتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی پہچان ہے۔ اگر یہ تین چیزیں مسجد کے اندر نہ ہوں تو پھر وہ مسجد رہے گی نہیں۔ مثلاً اگر اس کی مینار ختم کر دی تو دور سے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی مسجد بھی ہے۔ اسی طرح اگر اس کا گنبد ختم کر دیا تو پھر قریب سے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی مسجد بھی ہے۔ گنبد کیونکہ نیچا ہوتا ہے تو قریب والوں کو دکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مسجد کو کعبے کے رخ پر نہ بنائیں تو کوئی بھی اندر داخل ہونے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسجد ہے۔ نہ اس کی مینار ہے، نہ اس کا گنبد ہے، نہ اس کا رخ کعبے کی طرف ہے، پھر یہ مسجد کیسی ہے؟ یہ عام گھر کی طرح ایک گھر ہی رہ جائے گا۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہماری پہچان کی چیزیں بھی بنائی ہیں۔ مثلاً ہماری داڑھی ہے، ہمارے سر پر ٹوپی ہے، امامہ ہے، کرتا پاجامہ ہے، تو دیکھ کر ہر شخص پہچان لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اگر میرے چہرے پر داڑھی ہی نہ ہو، کرتا پاجامہ میں پہنا ہوا ہوں، داڑھی نہ ہو، تو بھی انسان کو ڈاؤٹس رہیں گے۔ ممکن ہے کہ یہ مسلم ہو، ممکن ہے کہ نہ ہو، کیونکہ کرتا پاجامہ صرف مسلمان نہیں پہنتے، غیر مسلم بھی پہنتے ہیں۔ اسی طرح میں کرتا پاجامہ پہنا ہوں یا پینٹ شرٹ پہنا ہوں، داڑھی بھی نہ ہو، ٹوپی بھی نہ ہو، تو بھی انسان ڈاؤٹ میں رہے گا، پتہ نہیں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسری قوم کا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر سر پہ ٹوپی ہے، سر پہ امامہ ہے، تو بھلے ہی داڑھی ہو نہ ہو، لیکن سر پہ ٹوپی اور امامہ ایک ایسی پہچان ہے کہ آدمی کہے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ لیکن ساتھ میں داڑھی بھی ہو تو پھر وہ داڑھی دور سے بتاتی ہے، کلیئر کر دیتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ہر ایک چیز کی ایک پہچان ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا امت پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے اسے سمجھیں، اور اس کا حکم کیا ہے اسے سمجھیں۔ دو طرح کے فرض ہوتے ہیں، ایک فرض عین جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ حج تو استطاعت کے بعد ہوتا ہے۔ دو کی مثال لے لیتے ہیں، نماز اور روزہ۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے
کسی کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اگر اس دنیا میں مان لیجئے پوری دنیا میں مثال کے طور پر مان لیتے ہیں کہ 10 کروڑ مسلمان ہیں، مثال کے طور پر میں نے اگزامپل دیا، تو اگر ان میں سے ایک روزہ نہ رکھے باقی سب رکھ لیں، ایک نماز نہ پڑھے باقی سب پڑھ لیں، تب بھی وہ ایک بچنے والا نہیں ہے، وہ ایک گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس پر بھی یہ چیز فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ اس کو کہتے ہیں فرض عین، جو ہر ایک پر فرض ہو۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ چند لوگ، فرض تو سب پر ہوتا ہے، لازم سب پر ہوتا ہے، لیکن چند ایک اس میں سے ادا کر لے تو وہ سب کے ذمے سے اتر جاتا ہے۔ مثلا جنازے کی نماز آپ دیکھتے ہیں مسجد میں آتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ بھئی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنازے میں شرکت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اندر نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ جنازے کے ساتھ آئے ہوئے ہی ایسے ہوتے ہیں، گھر والے کے جنازہ نہیں پڑھتے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ وہ ایک چیز الگ ہے کہ یہ برا طریقہ ہے کہ جنازے کے ساتھ آنے والے میت کے رشتہ دار جنازہ نہ پڑھیں، اس سے بری بات کیا ہے، لیکن بہرحال گناہ نہیں ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں نے پڑھ لی۔ اگر نماز جنازہ کوئی بھی نہ پڑھتا اور میت کو یوں ہی دفن کر دیا جاتا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوتے، لیکن چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو پھر سب کے ذمے سے گناہ اتر گیا۔ یہ ہے فرض کفایہ۔ ایسے ہی چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا ہم پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم چاند کی تاریخ کو یاد رکھیں، لیکن اگر ہم میں سے کچھ لوگ بھی یاد رکھتے ہیں تو پھر ہم سب گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی بھی یاد نہیں رکھتا تو ہم سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ چاند کی تاریخ پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے روزے، ہماری عبادت۔ تو چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز، جب چاند کی تاریخ ہم یاد رکھیں گے، یہ تو تھوڑا مشکل کام ہے، اس سے آسان کام ہے کہ اسلامی جو مہینوں کے نام ہے کم سے کم ہمیں وہ تو یاد ہونا چاہیے، پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، پانچواں کون سا ہے، آخری کون سا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے، مہینوں کی جو تعداد ہے، کاؤنٹنگ ہے، وہ 12 ہے۔ یہ جو انگریزی مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، دسمبر تک، یہ 12 ہیں، لیکن یہ 12 بعد میں ہوئے ہیں، شروع سے 12 نہیں ہیں، یہ پہلے 10 تھے، بعد میں 12 ہوئے ہیں۔ لیکن اسلامی مہینے جب سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سال کے جو مہینے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ تو ان کے نام بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، نام یاد ہونے کے ساتھ ہمیں صحیح پڑھنا بھی آنا چاہیے۔ تو پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم، دوسرا صفر، تیسرا اچھا ہمیں یاد بھی تو کیسے یاد ہوتے ہیں؟ محرم، چہلم، 12 وفات، اس طرح یہ مہینوں کے نام نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہوتے۔ محرم الحرام کہہ لیں، دوسرا صفر المظفر، تیسرا ربیع الثانی، چوتھا ربیع الآخر یا ربیع الاخری کہہ لیں، پانچواں ہے جمادی الاولی، اس کے بعد جمادی الآخر، پھر اس کے بعد رجب جسے ہم کنڈوں کا مہینہ کہتے ہیں، پھر شعبان جو شب برات کا مہینہ کہلاتا ہے، پھر رمضان، پھر اس کے بعد شوال، پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو یہ 12 مہینوں کے ہمیں نام یاد ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم چاند کی تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ بہرحال تو یہ 12 مہینے ہیں، اس میں 10واں مہینہ ہے شوال۔ شوال کے میں نے معنی بتائے، بہت سارے آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے اوپر کی طرف چڑھنا۔ تو شوال کو شوال المکرم کیوں کہتے ہیں؟ مکرم تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ ایک عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو مکرم یعنی عزت والا کہتے ہیں۔ شوال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رمضان بھر امت کے گناہوں کو معاف کرتے 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 پھر چاند رات پر ایک بڑی تعداد کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ پھر عید الفطر کے دن ایک عام اعلان ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معاف ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے جنت کے اعلیٰ درجوں کی طرف چڑھتا ہے، بلندی کی طرف چڑھتا ہے۔ وہ جو گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو نیکی کی بڑھ جانے کی وجہ سے وہ جنت کی طرف چڑھتا ہے، اس لیے اس کا نام شوال ہے۔ دوسرا اس کا نام شوال اس لیے بھی ہے، شوال کے دوسرے معنی آتے ہیں ہلکا ہونا۔ اس کا معنی شوال اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں ہماری رمضان المبارک کی پریکٹس کرتے 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 کیا ہوتا ہے، ہمارا نفس جو ہمیں گناہوں پر ابھار رہا ہوتا ہے 11 مہینے، رمضان میں ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ مدھم پڑ جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، کہ ہم اسے پورے مہینے کنٹرول کر کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پیاس لگی ہے پانی پیو، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے منع کیا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے کھانا کھا لو، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ لڑائی ہو رہی ہے تو اس سے لڑ رہا ہے تو اس کو لڑ، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے لڑنے سے منع کیا ہے۔ وہ گالی بک رہا ہے، نفس کہتا ہے تو 2-3 بڑھ کر گالی دے اس کو، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے منع کیا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، دل یہ کہتا ہے، نفس یہ کہتا ہے کہ چلو مجلس کو جماتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ خیال آتا ہے، ضمیر پہ اندر سے یہ خیال آتا ہے کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے۔ ہم اپنے نفس کو چپ کرا دیتے ہیں، تو ہم اپنے نفس کو ایسے قابو کرتے ہیں کہ ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، گالی چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، غیبت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ پورے مہینے کی ایک پریکٹس ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں نفس ہمارا ہلکا ہو جاتا ہے اور ہم نفس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے سال نفس کو کنٹرول میں رکھیں گے تو وہ رہے گا، اور اگر ہم ڈھیل ڈالنا شروع کر دیں گے تو پھر ہو جائے گا۔ اس کی مثال دوں، رمضان کے بعد بھی جو لوگ روزے دار ہیں انہیں وضو کرتے وقت اگر دھوکے سے ایسا لگتا ہے کہ میں نے پانی پی لیا، انہیں ڈر سا محسوس ہوتا ہے اور پانی کی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں پینا نہیں ہے، پھر خیال آتا نہیں روزے تو ختم ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوا ہوگا آپ کو اگر آپ نے پورے روزے رکھے ہیں تو۔ ایسا ہم بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہوتے، پھر خیال آتا ہے روزے تو ختم ہو گئے، پھر پانی پیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، نفس ہمارا بالکل دب چکا ہوتا ہے، بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام ہے شوال، کہ اس مہینے میں ہماری پریکٹس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کو ہلکا کر دیتے ہیں، ہم نفس پر غالب آ جاتے ہیں، نفس پر ہمارا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تیسرا، زمانہ جاہلیت میں اس کو شوال اس لیے کہتے تھے کہ معنی تو یہی لیتے تھے کہ اس میں معنی ہے اس کے اٹھ جانے کے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے آنے والے انوار و برکات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت اٹھ جاتی ہے، اور یہ منحوس مہینہ ہے، یہ خالی کا مہینہ ہے، جو ہمارے یہاں عوام میں کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، خالی کا مہینہ ہے۔ اس میں شادی کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اس کے اندر کوئی خوشی کا پروگرام کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ آج بھی لوگ زمانہ جاہلیت کے طرز پر چل رہے ہیں اور اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کا نام ہی شوال المکرم، یعنی وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا اور احترام والا مہینہ ہے۔ اور یہ جو زمانہ جاہلیت کا مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات نازل نہیں ہوتے، رحمتیں اڑ جاتی ہیں، برکتیں اڑ جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید اس طرح فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ کہا بلکہ کر کے دکھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین اور صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح شوال کے مہینے میں فرمایا، اور پھر رخصتی بھی 3 سال کے بعد شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شوال کے مہینے میں نکاح کیا ہے، اور پھر اسی مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے۔ تو اس رسم کو، اس خیال کو جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے پالا ہوا تھا، اس کو اللہ کے نبی نے عمل کے ساتھ توڑ کر دکھایا کہ تمہارا خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات تو یہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی وقت برا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ خالی کا مہینہ ہے، یعنی خالی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، تو یہ غلط خیال ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے۔ اس میں ایک چیز اور ہے، اس مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں 6 روزے رکھیں اگر، اس نیت سے، اس حدیث کے ساتھ جو میں نے پڑھی تھی، اس پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان کے مکمل روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے شوال کے مہینے کے 6 روزے اور رکھ لیے، کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص شوال کے 30 روزے رکھ لے اور اس کے بعد رمضان کے 30 روزے رکھ لے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اتنی جو ہے فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم کو بتلائی ہے، اتنی فضیلت ہے شوال کے 6 روزوں کی، کہ 30 روزے ہم ادھر رکھیں گے اور 6 روزے ادھر رکھیں گے۔ 6 اور 30 کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ 36۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے میں ملٹیپلائی ہوگا؟ 10 میں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا میں کتنا دوں گا اس کو؟ اس سے 10 گنا بڑھ کے دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اس کو 10 سے بڑھا کر دوں گا۔ یہی اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر رمضان کے کوئی 30 روزے رکھ لے، پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک کو 10 میں ملٹیپلائی کرتے ہیں، اور وہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 360۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی جو 12 مہینے ہیں اس میں دن کی تعداد کتنی بیٹھتی ہے؟ 360۔
تو جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے روزے رکھے اس کے وہ پورے سال کے روزے کی طرح ہو گیا. پھر آئندہ سال رمضان آئیں گے, پھر شوال آئے گا, وہ رمضان کے روزے رکھ لے, پھر شوال کے روزے رکھ لے, پھر اس کے پورے سال روزہ رکھنے کی طرح ہو گیا. تو جو سال میں یہ 36 روزے رکھتے رہے, جب وہ مرے گا تو وہ ہمیشہ کا روزے دار لکھا جائے گا, یعنی کہ جیسے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا رہا ہے ایسے اس کو ثواب ملے گا, اتنا ثواب اس کو ملے گا. اب اس میں چند چیزیں ہیں سمجھنے کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو 30 دن کا یا 29 دن کا شوال کا مہینہ آئے گا, اس میں ایک دن پہلی تاریخ کا تو نکال دیں عید کا, اس میں تو روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اب بچے 28 یا 29 دن, ان دنوں میں آپ لگاتار ایک ایک کر کے, ایک چھوڑ کے ایک رکھ کے, ایک رکھ کے دو چھوڑ کر, جس طرح بھی ہوں, ان 28 دنوں میں آپ 6 روزے رکھ لیں, آپ کو اختیار ہے, کوئی پابندی نہیں, آپ رکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے. دوسرا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یاد رکھیں فضیلت اس کے لیے ہیں جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے ہوں. اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں تو پھر وہ تو ان سے ایسا محروم ہے کہ ساری زندگی اگر قضا رکھتا رہے گا تو قضا تو ادا ہو جائے گی, اس کے ذمے جو قضا تھی اس کی وجہ سے گناہ ہوتا اس سے تو بچ جائے گا, لیکن رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنے کی جو فضیلت تھی ساری زندگی روزہ رکھ کے بھی اس کی فضیلت نہیں پا سکتا. تو پہلے تو یہ سمجھے کہ رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں. اس کے بعد اگر کسی کے قضا رہ گئے ہیں, جیسے بہنیں ہیں ہماری, ان کے رہ جاتے ہیں شرعی عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اگر ان کے روزے رہ گئے ہیں اور وہ شوال کے روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو یاد رکھیں پہلے وہ قضا روزے رکھیں, بعد میں شوال کے روزے رکھیں, بعد میں نفل روزے رکھیں. اس کی میں مثال دے کر سمجھاؤں. مثال کے طور پر میرے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے اور آپ مجھے گفٹ دینا چاہتے ہیں, ہدیہ دینا چاہتے ہیں. نفل ایسے ہی ہے کیونکہ وہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے, لیکن میرا آپ کے اوپر قرض بھی ہو. رمضان کا روزہ ایسے ہی ہے جو چھوڑ دیا قضا روزہ, تو میرا آپ کے اوپر قرض ہو اور میرے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے اور آپ میرے پاس ہدیہ لے کر آئیں, تو مجھے اس میں اتنی خوشی نہیں ہوگی. اتنی خوشی جب ہوتی ہے کہ جب کہ مجھے آپ میری رقم جو قرض آپ کے ذمہ تھی وہ لوٹا دیتے. مثال سمجھ آئی؟ دوبارہ سمجھاؤں. میرے پیسے ہیں آپ کے اوپر اور میرے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے اور آپ میرے گھر میں خوشی کے موقع پر گفٹ لے کر آئے ہیں, تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے محبت دکھائی, لیکن مجھے خوشی زیادہ اس وقت ہوتی جب آپ میرے پیسے مجھے لوٹا دیتے. پھر چاہے آپ مجھے ہدیہ دیتے نہ دیتے وہ آپ کا مسئلہ تھا, آپ ہدیہ لے کر ضرور آئے, میں خوش ہوا ایک پل کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ کو مجھ سے محبت ہے, آپ نے میرا جو ہے محبت نبھائی ہے اور محبت میں آپ نے مجھے گفٹ دیا, ہدیہ دیا. لیکن میرے دل میں ایک چیز رہے گی کہ یار 100-200 روپے 500-1000 روپے کا گفٹ دے کے مجھے ٹہلا دیا, اب میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی قرضہ دے دے, کیونکہ ایک احسان اس کا میرے سر آ گیا اور میرے ہیں اس پہ 10,000, تو میری تو ٹینشن بڑھتی رہے گی. تو ایک مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہے ہی نہیں کسی چیز کی, تو مثالیں تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں. تو ایسے ہی رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں, اگر وہ چھوڑ دیا تو اس کو قضا کرنا یہ ذمہ داری ہے, یہ پہلے کرنا ہے. تو آپ نفلی روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا, لیکن زیادہ ثواب آپ کو تب ملے گا جب آپ پہلے قضا روزے رکھیں اور پھر نفلی روزے رکھیں. ہاں اس میں ایک کام ہو سکتا ہے. 2 چیزیں سمجھائی میں نے آپ کو, اچھے سمجھے, پھر تیسری اور سمجھاؤں. اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذمہ کوئی قضا روزہ نہیں ہے تو آپ نفلی روزہ رکھیں, بہت اچھی بات ہے, سب سے بہترین بات. دوسرا, آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذمہ قضا روزے بھی ہیں تو پہلے آپ قضا روزے ادا کریں اور نفلی روزے رکھیں. سمجھ آ گئی بات؟ ان 2 کو سمجھیں. پھر تیسری بات سمجھیے گا, یہ 2 نہیں سمجھ آئیں گے جو پھر تیسری گڑبڑ ہو جائے گی. تیسری کیا ہے؟ آپ نے آج تک نفلی روزے نہیں رکھے اور آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے رکھنے کا, اور قضا روزے آپ کے ذمہ ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے نفلی روزے نہیں رکھے یا رکھے ہیں لیکن اب رکھنے کا ارادہ نہیں ہے, اور آپ کے ذمہ قضا روزے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہیں میرے ذمہ قضا روزے 10 ہیں, 8 ہیں, 6 ہیں, جو بھی ہیں, پہلے میں انہیں رکھ لوں یار, کام دھندا کرتے کرتے میں نفلی روزے اور رکھوں گا اور مشکل ہو جائے گا, کام وام مشکل ہو جائے گا, مزدور آدمی ہوں, مزدوری کروں گا, قضا روزے بھی رکھوں گا, نفلی روزہ بھی رکھوں گا, ٹھیک ہے نا. قضا چھوڑ کے نفلی روزہ رکھنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. تو قضا تو رکھنی ہے تو قضا پہلے ہی رکھنا ہے. اب شوال کے مہینے کے دن ہیں 28 یا 29, ایک تو نکل گیا. اب اس میں آپ کو محنت مزدوری بھی کرنی ہے, گھر بھی چلانا ہے, اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, قضا بھی رکھنا ہے اور شوال کی فضیلت کو بھی پانا ہے. تب سمجھیں ایک مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ دونوں کے بعد ہے, اچھے سے سمجھیں. اس وقت آپ روزے کی نیت کریں, قضا کی, جتنے بھی روزے ہیں, اور نیت اسی نیت سے آپ سحری کھائیں, اسی نیت سے روزہ رکھیں کہ میں اپنا قضا روزہ رکھتا ہوں, لیکن اللہ کے فضل پر اور اس کے احسان پر امید رکھتے ہوئے اللہ سے یہ بھی دعا کر لیں, یا اللہ شوال کے جو 6 روزے ہیں
میں ان روزوں کی بھی اس میں نیت کیے لیتا ہوں، مجھے ان کا بھی ثواب دے دیجئے گا، ٹھیک ہے نا. پہلے نفل کی نیت نہیں کرنی ہے، اگر نفل کی نیت کر لی تو پھر نفلی روزہ ہو جائے گا، قضا ادا نہیں ہوگی. بہت اچھے سے سمجھیے گا، بہت باریک مسئلہ ہے. آپ روزے کی نیت کریں گے قضا کی، رکھیں گے آپ قضا روزہ ہی، نیت آپ کی قضا روزے کی ہوگی، لیکن آپ اللہ سے دعا کیجیے گا یا اللہ میں مزدور آدمی ہوں، میں شوال کے اگر روزے رکھوں فضیلت والے تو میرے قضا کے رہ جاتے ہیں، اور بلا وجہ قضا کو ڈیلے کرنا، آخر تک لے جانا، دیر کرتے رہنا، یہ الگ گناہ ہے. تو میں شوال کے روزے نہ رکھ کے قضا روزے رکھوں گا. اور اگر میں قضا روزے پہلے رکھوں گا تو مسئلہ یہ پڑ جائے گا کہ پھر مجھے شوال کے روزے نہیں ملیں گے کیونکہ میں مزدور آدمی ہوں، اور لگاتار میں رکھ نہیں سکتا. 6 روزے مثال کے طور پہ میرے قضا کے ہیں، 6 ہی میرے کس کے ہو جائیں گے، شعبان کے، شوال کے ہو جائیں گے، تو 12 ہو گئے. اور 12 روزے میں رکھ لوں تو میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے، یا میرا کام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے. تب یہ بات ہے اچھے سے سمجھیں کہ کیا کریں، نیت کریں قضا روزے کی کہ میرا جو قضا روزہ ہے میں اس قضا روزے کو رکھتا ہوں، اسی نیت سے رکھیں. لیکن اللہ سے دعا کریں یا اللہ کیونکہ میں مزدور آدمی ہوں، کیونکہ میری صحت پر اثر پڑے گا، اگر میں روزے رکھوں گا تو کام پر افیکٹ پڑے گا، میری فیملی متاثر ہوگی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے فضل سے کچھ کمی نہیں ہے، آپ جو چاہیں وہ عنایت فرما دیں. تو علماء فرماتے ہیں اس میں یہ گنجائش ہے کہ قضا روزے کی نیت کریں اور نفلی روزے کو اس کے تابع کر لیں، یعنی اس کے پیچھے کر لیں، اللہ تعالیٰ کے فضل پر امید رکھتے ہوئے. تو اللہ کے فضل پر امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس کے قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے، اور اس کو اس کے شوال کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی. سمجھ آ گئی نہیں آ گئی بات؟ یہ ہر نفلی روزے کے لیے ہے. اس کی میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو. جیسے پیچھے مہینہ گزرا شعبان کا، اس میں ایک روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ سنت ہے یا مستحب ہے یا جائز نہیں ہے، یا جائز ہے وہ ایک الگ ہے. بہرحال جائز ہے، مستحب ہے، سنت نہیں ہے، اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے، مستحب ہے، صرف اس کا ثبوت ہے. روزہ رکھنا جائز ہے اور اس کی فضیلت ہے، مستحب ہے وہ روزہ. اب اگر کوئی وہ روزہ رکھے اور اس کے ذمہ ایک روزہ قضا بھی تھا، تو وہ قضا روزے کی نیت سے اس دن روزہ رکھ لے اور اللہ سے دعا کر لے کہ اس میں مجھے اس روزے کی فضیلت بھی دے دیجیے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کو یہ ثواب بھی مل جائے گا. دیکھیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن اگر میں صرف قضا کی نیت کروں، نفل کی نہ کروں، تو ڈیفینیٹلی نفل کا ثواب ملنا ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ میں صرف قضا کی نیت کروں، نفل کی نہیں کروں، تو یقینی بات ہے کہ نفل کا ثواب ملے گا ہی نہیں. لیکن میں قضا کی نیت کر لوں، نفل کی دعا کر لوں، تو امید ہے مجھے نفل کا ثواب بھی مل جائے گا. لیکن اگر میں نفل کی نیت کر لوں اور قضا کی نیت بعد میں کروں تو نفلی روزہ ہوگا، قضا ادا نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ تو قضا یہ ضروری ہے، اس میں آپ قضا کی نیت کریں، نفل کی دعا کر لیں، تو آپ کا قضا کا روزہ تو ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو نفل کی جو فضیلت ہے شوال کے مہینے کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو کوشش یہی کریں، بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ پورے مہینے کے پہلے قضا روزے رکھیں، جتنے بھی آپ کے ذمہ قضا تھے، 2 4 6 8 10، اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں. بالکل کلیئر مسئلہ ہے، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے. سب یقین کے ساتھ کہیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے قضا بھی مکمل ہو گئے اور شوال کے 6 روزے کی فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو گئی. تو ہمت کریں، یہ کام کر لیں. اگر اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر میں نے جو بیچ میں مسئلہ سمجھایا تھا اچھے سے، پھر وہ اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پہلے نیت کس کی کرنی ہے؟ قضا روزے کی. کس کی؟ قضا روزے کی. بعد میں نفلی روزے کی. اب بات کو میں مکمل کرتا ہوں. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ پڑھ لیجئے گا. میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا لیکن مائک پر نہیں کہہ پایا تھا. انشاءاللہ سلسلہ اب اسی طرح رہے گا کہ بیان کے دوران آپ سنتیں نہ پڑھیں، آپ کو 5 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، اس میں آپ سنتوں کو پڑھیں اور اس کے بعد خطبہ ہوگا اور نماز ہوگی. ٹھیک ہے؟ بات یہ تھی جو میں نے پہلے کہی تھی، پھر دوبارہ سن لیں جو اب لوگ بعد میں آئے ہیں، کہ چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا ہم سب پر کیا ہے؟ فرض ہے. اگر ہم چاند کی تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر یہی ہے کہ ہم نے صرف علماء کے بھروسے چھوڑ رکھا ہے. علماء تو ایک دن اٹھ جانے ہی ہیں، میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں اس سے پہلے ہی. تو ساری ذمہ داری ہم علماء پہ ہی رکھ دیں کہ یہ بھی یاد رکھنا علماء کی ذمہ داری، قرآن بھی یاد رکھنا علماء کی ذمہ داری، حدیث بھی یاد رکھنا علماء کی ذمہ داری، مسائل بھی یاد رکھنا علماء کی ذمہ داری، چاند کی تاریخ یاد کرنا علماء کی ذمہ داری، چاند کا مہینہ یاد رکھنا علماء کی ذمہ داری. تو یہ تو مریں گے، سب کو موت آنی ہے اور حدیث وعدے ہیں، یہ پہلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے اٹھا لیں گے، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے. پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ نہ ہمارے پاس قرآن بچے گا، نہ ہمارے پاس حدیث بچے گی، نہ ہمارے پاس چاند کی تاریخ بچے گی، نہ چاند کا مہینہ بچے گا. چہرے پہ داڑھی ہمارے نہیں ہے، سر پہ ٹوپی ہمارے نہیں ہے، سر پہ امامہ ہمارا نہیں، کرتا پاجامہ ہمارا نہیں، نماز ہم کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں. تو پھر بچے گا کیا؟ اللہ نہ کرے
پھر ہماری نسل کے پاس ایمان بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے بھائی، جو کام ہم کر سکتے ہیں، کتنا آسان کام ہے، مسجد آئے، یہاں نہیں ہے انتظام کرائیں گے انشاءاللہ اس نقشے کا، اور آپ ہی لوگوں کی تعمیر جو ہے تعاون کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جہاں ہے، بہت ساری مسجدوں میں چاند کی تاریخ لکھی ہوتی ہے، آپ روزانہ نکلے، چاند کی تاریخ دیکھ لی، چلے آئے، نہیں کسی حافظ یا امام سے تعلق رکھے، نماز پڑھنے جا، ان سے پوچھ لیا کہ آج چاند کی اتنی تاریخ ہے۔ اور نہیں بھی پوچھنا بہت آسان ہے، عید کی تاریخ، عید کون سے دن کی تھی، عید والے دن پہلی تاریخ ہوتی ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگانا شروع کر لیں آج کتنی تاریخ ہے۔ 29 شوال تک تاریخ یاد رکھنا آپ کی خود کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد چاند نکلا یا نہیں نکلا وہ امام صاحب آپ کو بتا دیں گے، آپ پوچھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا آج 30 تاریخ ہے یا 1 ہے۔ 30 ہوئی تو آگے اندازہ کر لیجیے گا، اور 1 ہو گئی تو پھر آگے اندازہ کر لیجیے گا۔ بس ہر مہینے میں ایک بار آپ کو پوچھنا چاند ہوا یا یاد نہیں ہوا۔ تو چاند کی تاریخ یاد رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دیں میری بات مکمل ہے، چاند کی تاریخ یاد کریں گے انشاءاللہ سب لوگ؟ انشاءاللہ۔ میں کبھی کبھی ایسا کیا کروں گا، 20 مہینے میں پوچھ لیا کروں گا چاند کی تاریخ کتنی ہے، تو اس سے یہ ہوگا پھر ہم لوگ جب یہ خیال رہے گا تو پھر یاد کریں گے اور محنت کے ساتھ یاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔